السلام علیکم ویورز، کیمپس ٹو کیریئر کی ایک بہت ہی اہم ایپیسوڈ کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ جیسا کہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں، جو ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں جو کالج ایڈمیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سے ملوائیں گے۔ تو وی آر آنرڈ کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید رب صدیقی موجود ہیں، اور اگر ان کی بات کریں تو یہ ڈی جی کالج سندھ ہے، یعنی کہ جتنا بھی یہ پروسیس ہو رہا ہے کیب کا، یہ سب سپروائز کر رہے ہیں۔ پورا جو انٹرمیڈیٹ کالج کے لحاظ سے اکیڈیمک کام ہو رہا ہے، اس کو جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور اپنے مصروف وقت میں سے جو ہے کیمپس ٹو کیریئر کے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ۔ اچھا ویورز، تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انٹرمیڈیٹ کی، تو 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف میں اس کا کیریئر بنانے کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں، اور اس میں جب اب میٹرک سے انٹر کی ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بچے نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس ڈسپلن میں اپنا فیوچر آگے پرسو کرے گا۔ اس سلسلے میں صحیح فیصلہ اگر اس وقت نہ لیا جائے تو آگے اسٹرگل بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم یہاں موجود ہیں۔ کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب بچے جو ہے وہ میٹرک ایگزام سے کلیئر کر کے آگے آتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 1,30,000 کے آس پاس بچے جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ It's a huge amount۔ جیسا کہ کراچی شہر میں ایک اکثر نیریٹو بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے یہ ہمارے لیے چیلنج بھی ہے اور یہ ہمارا ایک اسٹرینتھ ایریا بھی ہے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اتنے بڑے یوتھ بلج کو وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کیا چیلنجز درپیش آتے ہیں، کس طرح سے وہ ریفارمز کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ اوور آل اکیڈمیا کو انٹرمیڈیٹ لیول پہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ کیا چیلنجز آپ کو درپیش ہوتے ہیں؟ جب ہم بات کریں کالج ایڈمنسٹریشن کی تو کیا چیلنجز آپ کو درپیش ہوتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ پروفیسر مصطفیٰ صاحب، آپ نے وقت نکالا اور مجھے موقع دیا ان سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ دیکھیں، انٹرمیڈیٹ کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں کئی چیلنجز ابھی فیس کرنا ہوتے ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم آتے بھی رہتے ہیں اور اسے ہم فیس کرتے ہیں، اوور کم بھی کرتے ہیں نا۔ تو ہمارے پاس ایک تو اسٹوڈنٹس کے جب ہم ایڈمیشنز دے دیتے ہیں کالجز کے اندر، پھر ان کی ایک ریٹینشن کا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے کہ شروع میں بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیونکہ وہ اسکول لیول کے عادی ہوتے ہیں، صبح ٹائملی جانا، ریگولیرٹی، پنکچویلٹی، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں نامعلوم کیوں ان کو کالج میں آنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں جو گزشتہ 10 سال کی ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ریٹین کرنا کالجز کے اندر یہ ایک اہم چیلنج ہمارا آتا ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیلنجز میں جیسے ہم اکیڈمکس کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا جو کریکولم ہے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریوائز جو آ رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں۔ تو کیونکہ اب ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے، اکیڈمکس بڑی ایڈوانس ہو چکی ہیں، نئی چیزیں انڈکٹ ہو چکی ہیں سلیبس کے اندر، تو ان کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں وہ لیول آف ایکسپرٹیز بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم ایسی ورک شاپس وغیرہ کنڈکٹ کروائیں جو ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، ٹیچرز کے لیے بھی فائدہ مند ہو، تاکہ وہ نئے آنے والی چینجز جو کریکولم کے لحاظ سے اس کے بارے میں ویل اویئر ہو۔ تو ایک چیلنج ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بچوں کو کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جو یہ کام آپ کر رہے ہیں بہت نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اور میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اس کی ہمیں ہر لیول پہ ضرورت ہے، چاہے وہ اسکول کا پرائمری لیول ہو، سیکنڈری لیول ہو، کالج لیول ہو۔ بچہ ہر اسٹیج پر گرومنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے، اس کا کوگنیٹو لیول جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹلی جو ہے بچے کو پرسیو کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو اب ہر لیول کے اوپر اگر اس طرح کی کاؤنسلنگ ہوگی تو بچہ فیوچر میں سکسیسفل ہو سکتا ہے، ادروائز وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے، اور مجھے افسوس ہوا یہ سن کر اور دیکھ کر بھی کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ نہ جانے کیسی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کالجز جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن کام کریں، اور
وہ ہمارے بچوں کو نہ جانے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. میں تو افسوس بھی اور پریشان بھی ہوں اس بات سے. بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے. اور کیمپس ٹو کیریئر منانے کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ اکیڈمیا کا نیریٹو بھی بیان کیا جائے کہ انسان, میرے خیال سے جنگل اور معاشرہ جو انسان کا ہوتا ہے اس میں یہی تو فرق ہے تعلیم کا. تعلیم اور شعور یہی تو چیزیں ہیں جو کہ ڈفرینٹ انفلوئنسر جو ہے وہ اپنے ایک چھوٹے سے انٹرسٹ کے لیے ایک نیریٹو بیان کر رہے ہیں جو بچوں میں بہت زیادہ پاپولر بھی ہو رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت المیہ ہے اور انشاءاللہ کیمپس ٹو کیریئر آپ لوگوں کے تعاون سے اس کو بہتر سے بہتر اکیڈمیا کا نیریٹو دینے کی کوشش کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے چیلنجز کی بات کی, تو اس کے لیے آپ اپنے لیول پہ کیا میجرز کر رہے ہیں, کیا وہ ریفارمز ہیں ایجوکیشن میں جو آپ لے کے آ رہے ہیں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑا چیلنج شارٹیج آف ٹیچرز کا بھی ہے نا کالجز کے اندر. تو اس کے لیے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں ان کی ویژن کے مطابق اور ان کی بڑی ایفرٹس ہیں ماشاءاللہ سے, اور سیکریٹری صاحب ہیں ان کی بھی بڑی ایفرٹس ہیں, تو ہم ٹیچرز کی کمی کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہم نے نئے ٹیچرز انڈکٹ کیے ہیں ابھی تقریباً 1600 کے قریب, اور جہاں پر انفلکس ہے ٹیچرز کا, جہاں پہ زیادتیاں ہیں, مطلب زیادتی ہے, ٹیچر زیادہ ہیں, تو وہ ٹیچرز ہم شفٹ کر رہے ہیں ان کالجز میں جہاں ان کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ ایفرٹس ہماری جاری رہیں گی جب تک کہ ہم ٹیچرز کی کمی کو پورا نہ کر دیں. ہمارا جو منیمم بیئرنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیچرز کم سے کم وہاں پر 1 سے 2 ٹیچر ضرور رکھیں جہاں پہ کوئی ٹیچر کسی سبجیکٹ کا نہیں ہے. ایسا ہوا ہے, ابھی ہو رہا ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ اوور کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات آپ نے کی کہ ہم مزید اور کیا کام کر رہے ہیں, تو ہم سیٹنگ کیپیسٹی کو انکریز کر رہے ہیں, بچوں کے لیے نئی فیکلٹیز کو اوپن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہم نے کمپیوٹر سائنس کو تھوڑا سا زیادہ پروموٹ یوں کیا کیونکہ اس بار ہمیں کافی زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ, اور حیرت انگیز طور پہ باقی اور فیکلٹیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ وصول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اسٹل. تو سر اسی سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جیسے اے آئی, ٹیکنالوجی, ڈیجیٹلائزیشن, اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جی تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لائک انٹرمیڈیٹ, کیا انٹرمیڈیٹ بورڈ اوور آل انٹرمیڈیٹ لیول کی جو انتظامیہ ہے کیا اس اے آئی اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے اپ گریڈ اپنے آپ کو کر رہی ہے, یا کیا میجرز آپ لوگ لے رہے ہیں؟ جی, میں آپ کو ایک فگر ابھی کوٹ کرتا ہوں جو ابھی میرے پاس آئی ہے. اس وقت کراچی کے حوالے سے اگر میں بتاؤں آپ کو, تو پری میڈیکل میں جو اپلیکیشنز ہمیں ان 17 ڈیز میں اب تک ریسیو ہوئی ہیں وہ 15,753 ہیں. پری انجینئرنگ میں 8,077 ہیں, اور کمپیوٹر سائنس میں 21,587 ہیں. سگنیفیکینس جب بہت زیادہ. کامرس میں 13,000 ہیں 254, ہیومینٹیز میں 4,875, ہوم اکنامکس میں 110. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے 21,000 پلس اپلیکیشن 17 ڈیز میں صرف کمپیوٹر سائنس سے آ چکی ہیں. تو یہ اے آئی کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو بچوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں. اور یونیورسٹی لیول پہ بھی کل ہماری بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ بھی ہوئی, تو اس میں میں بھی ممبر ہوں. تو اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پہ اسپیشلائزیشن میں اے آئی کو ہم نے رکھا ہے. اور یہ بچوں کے حوالے سے یقیناً ایک بہت پروگریسو بات ہوگی اگر اے آئی کے اندر وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں نا. تو اس کی جو فیڈرز ہیں, جو بیسکس ہیں, وہ ہمارے کالجز ہوں گے انشاءاللہ. کورس ہم ریوائز کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. ایکچولی یہ تو ہمارے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام ہے اور انہوں نے نئی بکس بھی دی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی لیبورٹریز کو اکوپڈ کر رہے ہیں, نئے اس کے اندر آرٹیکلز, نئے کمپیوٹرز ہم مزید دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں نئے طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے. ابھی ہماری لیب اکوپمنٹ کے حوالے سے پروکیورمنٹ کا کام جاری ہے, اور انشاءاللہ اس سال یعنی اس سیشن کے اندر جولائی کے اینڈ تک یا اگست تک ہم تقریباً تمام کالجز کو جو نیسیسری لیب اکوپمنٹس ہیں اس میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے تاکہ بچوں کی اس حوالے سے گرومنگ ہو سکے. اور زبردست, یعنی کہ آپ پلان بھی کر رہے ہیں اور یو آر انویسٹنگ ایز ویل ان دی اپ گریڈیشن آف دا اکیڈمیا. تو زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی ایڈمیشن چل رہے ہیں, تو سب سے پہلا سوال, تو بہت سارے لوگوں نے کچھ آگے سوال میں لے کے بھی آیا ہوں لوگوں کے, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈیٹ بڑھے گی نہیں بڑھے گی, اور اوور آل میں چاہوں گا کہ سی کیپ کا جو اب یہ آن لائن پروسیجر ہے, پہلے کیپ تھا پھر سی کیپ ہوا, یہ کس طرح سے اپ گریڈ ہو رہا ہے, اس میں کس طرح سے آپ آن لائن چیزیں لا رہے ہیں, تو اس کے اوپر ایک اوور ویو اگر آپ دے سکیں تو ہمارے ویورز کے لیے بڑا اچھا یہ ان پٹ ہو جائے گا.
دیکھیں پہلے جو سسٹم تھا جب اس کی انیشیشن ہوئی تو وہ اس قدر ڈیجیٹلائز نہیں تھا. کیپ ایڈمیشن پالیسی تھی ایک سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی نا, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق مینولی چیزوں کو ڈیل کیا جاتا تھا. سینٹرلائز تو کر دیا گیا تھا, اور یعنی بیسیکلی ساری لسٹیں جو ہیں وہ یہاں سے کالجز کو پرووائڈ کی جاتی تھی, اس کے مطابق ایڈمیشنز ہوتے تھے. بعد میں اس کو یعنی الیکٹرانکلی ہم نے سینٹرلائز کیا, سافٹ ویئرز اس میں ڈیولپ کیے, سافٹ ویئرز کے تھرو ایڈمیشن پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا, ایڈمیشن کے پروسیس کو اس کے ذریعے سے ریگولرائز کیا. اب بچہ گھر بیٹھ کے آرام سے اپنا جو الیکٹرانک فارم ہے, ڈیجیٹل فارم ہے, اس کو فل کرتا ہے, اور کوئریز کو بھی اسی کے ذریعے سے ریزالو کر سکتا ہے. اور اب ایڈمیشن کا پروسیس پہلے کے مقابلے میں کافی آسان ہو گیا ہے. ہم نے اس فارم کو جو بچے فل کرتے ہیں اس کو پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ سمپل کر دیا ہے. اس کے اندر جو کچھ کنڈیشنز ایسی تھیں ان کو ہم نے اور ریلیکس کر دیا ہے. جیسے 8th کلاس کا رزلٹ تھا, پہلے 5th کلاس کا رزلٹ تھا, اور ڈومیسائل اور PRC کی ایک کنڈیشن تھی بچوں کی, وہ ہم نے تھوڑی ریلیکس کی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کافی پریشان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم فیل کر رہے تھے, میرا تو خیر ابھی یہ پہلا ہی سال ہے اس پوسٹ پہ آئے ہوئے, اور اس سال ہم نے یہ ریفارمز کی ہیں لاسٹ ایئر کے مقابلے میں, تو یہ گریجولی اور زیادہ بہتر انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. ہر دفعہ یقیناً بہتری کی گنجائش. تو یہ جو سفر ہے ہمارا کیپ سے سی کیپ کا, وہ یہاں پر الیکٹرانکلی ڈیجیٹلائز سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کے حوالے سے کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم اور زیادہ ایڈیشنز بھی کریں گے انشاءاللہ, جو ہماری IT کی ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا پالیسیز جو دی جائیں گی. اچھا, زبردست. ڈاکٹر صاحب, ایک بہت ہی کامن سوال کیا جاتا ہے, اس میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے, اگر آپ بالکل سمپل ورڈ میں ہمارے آڈینس کو سمجھا سکیں کہ یہ میرٹ, زونل اور پھر یہ کوٹا, یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ لائک ایک ہے کہ جی اب وہ زونز ختم کر دیے گئے ہیں, کہیں سے بھی کوئی اپلائی کر سکتا ہے, تو یہ چیزیں بڑی کنفیوز کرتی ہیں لوگ, سوال اکثر یہ کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو کلیئرفائی دا نیریٹو. دیکھیں ایڈمیشن پالیسی میں بھی کلیئرلی ہم نے مینشن کیا ہے, اور خاص طور پہ ہم نے جو A1 اور A گریڈز کے بچے, ایکچولی ہم نے یہاں پہ زونز میں ڈیوائڈ کیا تھا, 11 زونز اراؤنڈ, اور یہ جو زونز ہیں, زون سسٹم اس بار امپلیمنٹ ہو رہا ہے جیسے لاسٹ ایئر ہوا. ٹھیک ہے, ان زونز میں ہم نے بچوں کو ان کے گھر کے نیئرسٹ کالجز کے اندر پلیس کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ بچوں کی اپنی چوائس بھی ہے, لیکن ہم نے ان کی چوائس کو بھی اوپن رکھا ہے. ٹھیک ہے, A1 اور A گریڈز کے جو بچے ہیں وہ کراچی میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی زون میں اپلائی کر سکتے ہیں جہاں ان کا میرٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی. جہاں تک کہ دوسرے گریڈز کے بچوں کی بات ہے, وہ اپنے ہی زون کے کالجز میں اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ اگر انہیں اپنے زون کے اندر ایڈمیشن نہ مل سکے تو پھر کیا کریں گے وہ؟ تو یقیناً پھر وہ دوسرے زون میں آپشن ہوگی جہاں پہ سیٹس اویلیبل ہوں گی, وہاں پہ وہ اس میرٹ کے مطابق اپلائی کریں. اچھا, بھلے انہوں نے اس کو آلریڈی سلیکٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ایسا ہے آپ کا سسٹم آٹومیٹکلی ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کرے گا بھی آپشن دے گا, آپشن دے گا کہ بھئی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اوکے اوکے. دوسری بات یہ کہ ہم نے بچوں کو فیکلٹی وائز یعنی پرائیورٹائز کیا ہے. رائٹ, بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون سی فیکلٹی میں جانا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپشن ان کے پاس ہوگی کہ وہ سلیکٹ کر لیں. اتنی ساری فیکلٹیز لائن اپ ہوئی ہوئی ہیں, لیکن جو سلیکٹ کریں بڑی سوچ سمجھ کے اور ایک ہی بار سلیکٹ کریں. صحیح. اسی سے کنٹینیوٹی میں میرا ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ کچھ مسٹیک کر جاتے ہیں, تو کیا اس کو وہ صحیح کر سکتے ہیں, یا بعد میں جیسے ایک فیکلٹی چوز کر لی, پھر انہوں نے لیٹ سے ہمارا پروگرام دیکھا, انہوں نے کہا نہیں جس کو تو چینج کرنا ہے, یا کسی اپنے بڑے سے پوچھا, سملرلی لوگ ڈیٹا انٹری غلط کر دیتے ہیں, تو کیا اس کو وہ چینج کر سکتے ہیں؟ بعد میں کر سکتے ہیں, وہ ان کے پاس آپشن ہے. لیکن جب آپ سے پوچھا جائے گا, جب آپ فارم کو فل کر رہے ہوں گے, تو آپ سے اپلیکیشن کے ذریعے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو انفارمیشن دی ہیں وہ کنفرم. ٹھیک ہے, آپ مشورہ کریں. اچھا, کنفرم اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ فائنلائز نہ ہو. ٹھیک ہے, جب آپ نے ونس کلک کر دیا
پھر اس کے بعد آپ لاک ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر آپ چلے جائیں گے نیکسٹ مرحلے میں جہاں پہ آپ کا میرٹ بنے گا, جہاں پہ آپ کا سارا سسٹم ہوگا اور آپ کو پلیس کر دیا جائے گا, رائٹ. ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے یہ کام کریں. ہم نے ابھی ڈیٹ بڑھانے کا ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. اوکے. اور یہ کلیئرلی بتا دیا ہے کہ بھائی 22 جولائی کو آپ کی لسٹیں لگیں گی. ٹھیک ہے. 15 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے. 1 مہینہ از ایمپل ٹائم ٹو کمپلیٹ دی آل پروسیس. اس کے بعد 22 کو ہم نے لسٹ ایشو کرنی ہے اور اس کے بعد 25 تک آپ نے اپنے ایڈمیشنز کو کنفرم کرنا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اور ہمیں جو پرابلم آئی لاسٹ ایئر بھی آئی اور شاید اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے, وہ یہ تھی کہ جناب ہمارا جو ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے وہ آٹومیٹڈ ہے, رائٹ. اس کے اندر آپ کے ایڈمیشنز کمپیوٹر نے آپ کو دے دیا. اب دینے کے بعد وہ ریلیکس ہو گیا, اس کا کام ختم. اب بچے کا کام تھا یہ کہ وہ کالج جائے, اپنی ڈاکیومنٹ سبمٹ کرائے, ایڈمیشن کو کنفرم کرے, بی سیٹڈ. وہ نہیں کیا اس نے. صحیح. اس کی اپنی لیزی پن کہہ لیجئے, تھوڑا نیگلیجنس کہہ لیجئے, اس نے وہ ٹائملی کام نہیں کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ہمارے پاس جب کوئی اور بچہ اپلائی کرنا چاہ رہا تھا تو سیٹس ہو گئی لاک. بچہ اگر 200 سیٹس ہیں جو اپنا ایڈمیشن کنفرم کرنے گئے وہ تھے 50. صحیح. سسٹم میں آ رہا ہے جناب 150 جو ہیں وہ خالی ہیں, لوگ اس کے اوپر کرائے کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن ایڈمیشن تو لاک کر چکا ہے نا وہ, اور جو 150 بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے وہ جا کے کنفرم نہیں کروا رہا. صحیح ہے. تو اس بار ہم نے یہ کیا ہے کہ جناب 25 تک اگر کسی بچے نے ایڈمیشن نہیں لیا تو ہم اس کا ایڈمیشن کینسل کر دیں گے. او دس از ویری امپورٹنٹ. ٹل ڈیٹ جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ 25 تک جیسے ہی نام آ جائے بچے نے کالج جانا ہے, اپنا ایڈمیشن کنفرم کرنا ہے. اگر وہ ایڈمیشن کنفرم نہیں کرے گا تو وہاں سے اس کا نام ہٹا دیا جائے گا, جو دوسرا ہے دے دیا جائے گا. دیٹ میک سینس آلسو کہ اتنا رسپانسبل تو انٹرمیڈیٹ میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم نے 1 اگست سے 2nd ایئر اور 5 اگست سے اپنی فرسٹ ایئر سٹارٹ کرنا ہے. سر یہ سارا پروسیس جو ہے وہ 9th کے رزلٹ پہ چلے گا. ابھی 9th کے رزلٹ. اب اگر ایک سوال اور بہت فریکوینٹ پوچھا جاتا ہے, میٹرک میں رزلٹ اچھا نہیں آیا یا میٹرک میں رزلٹ اچھا ہو گیا تو کیا اس کے بعد اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور ایڈ کر دوں, کلیم کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ کلیم ہم اپنے وقت سے سن رہے ہیں, جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اس وقت بھی ایک کلیم گھر دو تو ایک کالج سے دوسرے کالج چلے جاؤ گے, یہ چلتا تھا. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. مطلب یہ 2 سوال ہیں میرے. جی پہلی بات تو یہ کہ جو پہلا سوال تھا آپ کا, پہلا سوال میرا یہ تھا کہ 9 کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے. 9 کی بیسس کے اوپر ریزلٹس آپ کے جو آئے ہیں اسی بیسس پہ آپ کو پلیس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ چینج نہیں ہوگا. میٹرک میں کچھ بھی آ جائے رزلٹ, بس پاس کرنا ضروری ہے, رائٹ. اور آپ کا جو ایگزامینیشن فارم جاتا ہے فرسٹ ایئر کا, اس سے پہلے آپ کے سبجیکٹس کا کلیئر ہونا ضروری ہے. ایون وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میٹرک میں سپلی آ گئی دے دیا تو 2 سبجیکٹ تک کی ہمارے پاس چھوٹ ہے. زبردست, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, پھر اس کے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بورڈ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی پالیسی کا حصہ نہیں, ہم انہیں ڈائریکشنز کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ بورڈ ہی نہیں کرے گا. اگر ہم کر بھی دیں تو بورڈ نہیں لے گا رجسٹریشن. صحیح. ٹھیک. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ جناب کلیم کی کئی ریزنز بچوں کی ہوتی ہیں. یقیناً انہوں نے 5 آپشنز دی ہوئی ہیں, 5 میں سے جو لیسٹ ان کی پرائرٹی والی آپشن ہے اس کے اوپر ہو گیا ان کا. صحیح. بچہ ہوتا ہے کبھی انہوں نے اپنا گھر شفٹ کہیں اور کر لیا یا کوئی فیزیبل جگہ پہ پہنچ گیا تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارا اس کالج کے باہر کسی دوسرے کالج میں کر دیے جہاں ان کا میرٹ آ رہا ہوگا. صحیح. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک نمبر بھی اوپر نیچے کٹ آف مارک سے نہیں کر سکتے. ایون میں اتنی بڑی بات کہوں کہ میں اپنے بچے کے لیے بھی یہ کام نہیں کر سکتا. زبردست. ٹھیک ہے نا, میں چاہوں کہ بھائی 1 نمبر کم کر لے تو اس کا کر دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. جتنی سیٹس ہمارے پاس کالج میں موجود ہیں اتنی سیٹس ہم فل کریں گے اور اس کے بعد جو میرٹ اس کا بنے گا اس کے لحاظ سے لاک ہو جائے گا. باقی ریمیننگ اپلیکنٹس کو ہم دوسرے کالجز آفر کر دیں گے, رائٹ. تو یہ میرٹ کے لحاظ سے اس طرح سے ہمارا سلسلہ ہوگا. کلیم کی کئی, ایک تو میں نے بتایا فیکلٹی چینج کے حوالے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے سائنس لی ہے اس کے بعد آپ آرٹس لینا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں پرابلمس بھی آتی ہیں, بچے کو بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے جو فیکلٹی اب نیکسٹ ہمیں دینی ہے نہیں معلوم کہ اس کے اندر اس کا میرٹ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. صحیح. تو یہ بچہ سوچ سمجھ کے اس لیے ہم نے کہا ہے کہ پہلے ہی اس سارے مرحلے کو پورا کرے تاکہ ان تمام چیزوں سے پرابلم سے وہ بچے. اوکے.
ٹھیک ہے. صحیح. اور کلیم فارمز یا کلیم سینٹرز ہم نے بنائے ہوئے 29 اس بار. لاسٹ ایئر ہم نے 8 سینٹرز بنائے تھے پورے کراچی میں. اس بار 29 سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. رائٹ. ہمارا جو ریجنل ڈائریکٹر کا آفس ہے وہ بھی ہماری ہائرارکی میں ہے. اب ہائرارکی کیا ہے کہ ایک بچہ ہے, اس کی کوئی کوئری ہے, وہ جائے گا کالج میں اپنے بھی نیئرسٹ, وہاں پہ ہمارے جو کلیم سینٹرز کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, فوکل پرسن موجود ہیں, ان کو ہم نے ایک ایکسیس دیا ہوا ہے, وہ بچے کی کوئری کو ان کی حد تک ریزالو کر سکتے ہیں, موسٹلی جہاں تک وہ کر سکتے ہیں. وہاں سے وہاں سے اگر یہ مرحلہ پورا مطلب نہیں ہو پاتا تو پھر وہ آتے ہیں جناب ہمارے ریجنل ڈائریکٹر کے لیول کے اوپر. یہاں پہ ہماری ٹیمز موجود ہیں جو ریجنل ڈائریکٹر کے انڈر کام کر رہی ہیں, وہ ان کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. اگر وہاں سے بھی نہیں آتا, مسئلہ حل ہوتا, تو پھر وہ آتے ہیں ہمارے لیول کے اوپر جہاں ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں, وہ ان کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو یہ ہائرارکی ہے. اب لوگوں سے درخواست یہ کہ ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آئیں. جب ہم نے ان کی سہولت کے لیے ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر یہ چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں تو پہلے تو وہاں جائیں نا. وہ ہر چیز اگر میرے پاس آنے لگی تو پھر فائدہ کیا ان لوگوں کا نا. اور وہ بھی ظاہر ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, تو ان کے پاس جائیں اور ان کے جو کلیمز کے ایشو ہیں ان کو وہاں ریزالو کریں. اوکے ٹھیک. سب تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے, آپ کے پاس ملٹیپل ڈسپلن کی ڈگریز موجود ہیں, اکیڈمیا کا آپ کا جو ہے میرے خیال سے 2 دہائی سے زیادہ کا تو ایکسپیرینس ہو چکا ہے. 28 یا 7 ایئرز, تیسری دہائی ختم ہونے والی ہے. تو تھوڑا سا آج کل کے لحاظ سے بچوں کو جو ہے نا کیریئر کاؤنسلنگ کے لحاظ سے میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ آئی تھنک یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن کہ میڈیکل, انجینئرنگ, کامرس, کمپیوٹر سائنس, ہیومینٹیز, ہوم اکنامکس, ان میں کن بچوں کو جانا چاہیے؟ کیا وہ ان کی پریفرنس ہونی چاہیے؟ کون سے اسکل سیٹ کو کس کے ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے؟ اگر مختصراً اس پہ بات کریں گے تو میرے خیال سے ہمارے ویورز کے لیے بڑا ہی ایک اہم یہ جو ہے ایک سیگمنٹ بن جائے گا. جی بہت زیادہ اہم سوال آپ نے کیا, اور میں گزشتہ کئی سالوں سے اس پہ کوشش بھی کر رہا ہوں, محنت بھی کر رہا ہوں, کام بھی کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے پاس ایک ٹرینڈ سیٹرز لوگ موجود ہیں. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان کے بعد جو آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا پھر انجینئر بننا ہے. بالکل ایسا ہی صحیح ہے نا. تو یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک پیشن ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا یہی ہے. میں ان سے درخواست کروں گا ایسا نہ کریں. صحیح. بچے کو اس کے اپنے انداز میں خوش ہونے دیں, اس کے اپنے انٹرسٹ کو یعنی اس کو ایکسپلور کرنے دیں, اس کی خواہشات. بچے جو ہے وہ کریٹیو ہوتا ہے شروع سے ہی, اور جب وہ ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد اس کے آپ انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کی اگر آپ نے پریڈکشن کرنا بھی ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کو انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو اس جانب لے کے جائیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے, آپ اس کے سامنے کوئی کھلونا ایسا رکھتے ہیں جو ٹولز جس کے اندر جوڑنا ہے اور مختلف انجینئرنگ کے حوالے سے, تو اس کا مائنڈ اس طرح کا ہے کہ وہ کریٹیو ہے, کچھ اس طرح کے کام کرنا چاہتا ہے, اس سے ریلیونٹ فیلڈز میں آپ اس کو ان کر دیں. بچیاں ہیں وہ بھی کچھ یہ بھی کرتی ہیں, لیکن موسٹلی کیا آرٹسٹک ہوتی ہے. صحیح. ہم کو کہتے ہیں ڈرائنگ اس بچی کی اچھی ہے, اس کو میڈیکل میں ڈال دو, دل اچھا بنایا اس نے. دل اچھا بنایا. اور بنانے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی اتنی خواہش سے بنے. تو بچوں کو ان کے پیشنز کو جو ہے نا انہیں ایکسپلور کرنے دیں. اور پیشن جو ہوتا ہے نا دیٹ فیولز ڈیڈیکیشن, یہ یاد رکھیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. پیشن فیول ڈیڈیکیشن. جتنا اس بچے میں پیشن ہوگا اتنا ڈیڈیکیٹیولی وہ کام کرے گا اور اتنا ہی وہ آگے بڑھے گا. آپ دیکھیے گا کرکٹرز ہیں, کیا وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ, میں یہ تو نہیں کہوں گا مناسب نہیں, لیکن ان کا ایک پیشن تھا کرکٹ کا اور انہوں نے دنیا میں نام کمایا. ڈاکٹرز ہیں ہائیلی کوالیفائڈ, ان کا پیشن ہے, انہوں نے میڈیکل میں. ہر ایک فیلڈ امپورٹنٹ ہے. میں تو ایون یہ بھی کہوں گا کہ کوئی کارپینٹر ہے نا تو وہ بھی ہنر مند ہے اور وہ بھی اپنے ہنر سے بہت کام کرتے ہیں اور وہ آگے جا سکتا ہے. کیا کیا چیزیں, آرکیٹیکٹس جتنے بھی ہیں کیا یہ نہیں ہے بہترین آرکیٹیکٹس جو ہوتے ہیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگس پر. تو بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں. یہ ہم نہیں طے کر سکتے کہ بچے نے کیا بننا ہے. صحیح. بچے کو لیٹ دیم ڈیسائڈ اور لیٹ ہم اور ہر ڈیسائڈ واٹ ٹو ڈو. جب یہ وہ ایکسپلور کر لیں پھر اس کے بعد, اچھا بدقسمتی سے ہمارے پاس آپشنز اتنی ہے نہیں کالجز میں بھی,
زیادہ ہے نہیں، اور جو آپشنز ہیں ان کے اوپر بھی رش اتنا، جیسے میں نے بتایا ابھی کہ بھیڑ چال ایک چلی ہوئی ہے کہ کمپیوٹر سائنس. اب جس بچے کا ایک انٹرسٹ ہوگا بھی انجینئرنگ کے حوالے سے، تو وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ 50 سہیلیاں جا رہی ہیں یا دوست جا رہے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹر سائنس میں. پیرنٹس بھی کہہ رہے ہیں اب اس میں کچھ نہیں رکھا، گھر بیٹھ کے کمانا ہے تم نے تو کمپیوٹر سائنس میں چلے صحیح. تو یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کرے کہ اس میں کس میں جانا ہے. تو پہلے 9-8 لیول تک وہ کلیئر ہو جاتا ہے، میرا خیال یہ ہے. 9th اور 10th کے اندر ہم نے بایو بھی ڈال دی ہوئی ہے اور میتھس بھی ڈال دیا ہوا ہے، کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، سائنس کے سارے سبجیکٹس بھی ہیں، آرٹس بھی، ہیومینٹی. تو دونوں سالوں میں آپ اس میں یہ میڈیکل بھی پڑھنا ہے اور انجینئرنگ بھی پڑھنا ہے، رائٹ. تو یہ 2 میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے اکیڈمیا کے، جو انجینئرنگ بھی ہے اور میڈیکل بھی ہے. چلے گئے جناب اس کے اندر. باقی چیزیں جو ہیں ہیومینٹیز ہیں. ہیومینٹیز ایک خود بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، رائٹ. اور آپ کا تعلق بھی کچھ نہ کچھ حد تک اس سے ہے، اور میں نے بھی کچھ حد تک پڑھا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر بھی بہت بڑے بڑے نام دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن لیٹس سے سپوز ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور ایجوکیشن ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے. اگر ہمارے پڑھانے والے بہت اچھے ہوں گے تو ہمارے آگے کا جو فیوچر ہے بچوں کا وہ بھی برائٹ ہوگا. تو اس کے اندر کیوں نہیں سوچتے؟ ہم نے ٹیچنگ کو ایک ٹیک اٹ گرانٹیڈ کے طور پہ جو ہے نا کام کیا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، استاد ہے جی، ٹیچر ہے، ماسٹر ہے. تو ہمارا میڈیا بھی تو یہی ہے، جو بھی ایک فن کریکٹر ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کتنی زیادتی ہے. اب یہ بتائیں نا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت اچھی پوزیشن میں، آپ سب لوگ ٹیچرز کی بدولت تو ہوئے. بالکل. اور اس زمانے میں ہمارے ٹیچرز جو گورنمنٹ اسکولز تھے ان کے اندر جو حال تھا ماشاءاللہ، کلاسز بھری ہوا کرتی تھی. میں نے خود گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا. لیکن آج کل حالات جو ہیں وہ کچھ مختلف ہیں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے اسکول لیول کے اوپر بھی ان کو بہتر کیا جائے مزید. لیکن میں اس سلسلے میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہوں گا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ مینٹرز ہونا چاہیے. یعنی کہ ٹیچرز کا بھی ایک رول ہونا چاہیے، ہم اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس کو نہیں کہہ سکتے. ہاں، ٹیچرز کا بہت زیادہ رول، کیونکہ وہ انفلوئنسر ہے. بچہ کالج سے گھر آتا ہے یا اسکول سے گھر آتا ہے تو پیرنٹس کو اپنے ٹیچر کو کوٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہے، پیرنٹس زیرو ہو جاتے ہیں. صحیح ہے کہ میرے ٹیچر نے مجھے یہ کہا ہے، رائٹ، تو میں وہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈسپلن انوائرمنٹ میں، گھر میں تو وہ ڈسپلن ہے نہیں. تو ٹیچر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر شوڈ بی اے مینٹر لیول اپ. نیکسٹ لیول ہوتا ہے ایک ٹیچر کا. ٹیچر آئے گا، کلاس لے گا، ٹاپک پڑھائے گا، ہوم ورک دیا، چیک کیا، چلا گیا. دیٹ شوڈ ناٹ بی دا ٹیچر. ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرے، اس سے پوچھے اس کی پرابلم کیا ہے، بیٹا یہ نہیں سمجھ آ رہا تو یہ ایسے ہوگا. اس کو کاؤنسلنگ کرے کہ بیٹا تم یہ کرو گے تو یہاں جاؤ گے، اگر تم نے یہ فیلڈ ہے تو یہ فلاں یہ پیومنٹ ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو جانا ہے، یہ چیلنجز آپ کو آئیں گے اور اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. دس از مینٹ ٹو بی اے ٹیچر. صحیح، ان مائی ویو جو میں نے کہا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ٹھیک ہے، تو یہ مینٹر ہو گیا. تو ٹیچر شوڈ بی اے مینٹر، یا اس کو یعنی بننا چاہیے تاکہ وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر بچوں کی ہیلپ کر سکے. اور اس میں آخری چیز پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے؟ پیرنٹس کا کس طرح سے رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ پیرنٹس کا کام جو ہے نا وہ بچوں کو وقت کے اوپر صحت مند ناشتہ دینا، صحیح، وقت کے اوپر اٹھانا، وقت پہ سلانا، ٹھیک ہے، اور اسکول کا ہوم ورک کرانا، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ان کی خوشی ہے، خواہش ہے، اس کو لمیٹڈ رہتے ہوئے پورا کروانا. کہ بچوں کو موبائل سے کم انٹریکٹ کروانا. صحیح ہے نا. اور ان کی گھر میں بھی بڑی ضروری کاؤنسلنگ ہے. جیسے آپ نے بھی دیکھا اور بتایا بھی کہ جناب وہ اس طرح کے انفلوئنسرز ہیں جو نگیٹو اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھاڑ دو. مطلب کس قسم کے لوگ ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. میں نے نہیں سنا تھا، ابھی آپ سے مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا. تو ان چیزوں سے دور رکھیں بچوں کو. صحیح، ان کو صحت مند ماحول دیں ذہنی طور پہ، تاکہ وہ پروگریسولی آگے بڑھ سکیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ ڈگریاں ہٹا دو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ان کو ہینڈی کیپ کر رہے ہو. بالکل ایسے ہی ہینڈی کیپ، بالکل ہینڈی کیپ کر رہے ہیں. تو بچوں کو اس سے یہ پیرنٹ کا کام ہے بیسیکلی کہ یہ کریں. صحیح، فلٹر کریں اور کنٹرول انفارمیشن بچوں تک جائے. ڈاکٹر صاحب، بچہ جو ہے ابھی آ رہا ہے اسکول سے، اسکول کا ایک الگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اسکول کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، اس سے اب وہ آ رہا ہے کالج. تو اس کے لیے کچھ ٹپس اگر مختصراً دینا چاہیں بچے جو کالج میں آ رہے ہیں، کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں بچوں کے لیے when they come to the college؟ سب سے پہلا کام جو ان کو کرنا ہے ڈوز میں، وہ یہ ہے کہ وہ ریگولر رہیں اور پنکچوئل رہیں. ٹھیک ہے. مانا ہمارے کالجز کے اندر یقیناً کچھ چیلنجز آئیں گے، آتے ہیں، لیکن وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا وقت
کالج میں پروڈکٹیولی گزاریں, ٹھیک ہے, جو ان کا آفیشیل ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ کالج میں رہیں, رائٹ. جب بچہ کالج میں جائے گا, کلاس میں بیٹھے گا, تو یقیناً ٹیچر بھی آ کے پڑھائے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی ٹیچر رہا ہوں, اور جب ہمارے سامنے 3 بچے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمارے سامنے 100 بچہ بیٹھا ہوا ہو, تو ہمارا اپنا جو ایک لیول آف پیشن ہے نا, بڑھ جاتا ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے نا, بالکل. ہمیں وہ 100 بچوں والی کلاس میں ہماری انرجی کچھ اور ہوتی ہے, اور 2 بچوں والی کلاس میں انرجی کچھ اور ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو ہمیں اس انرجی لیول پہ نہ لے کر آئیں. اوکے, یہ میری ریکویسٹ ہے بچوں سے. صحیح ہے. لیکن بچوں کو بھی ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے, ایک فیئر ہوتا ہے بچوں کو اور پیرنٹس کو. ایک تو تھوڑا سا ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو کالجز میں ہوتے ہیں ان کی انوالومنٹ کا فیئر ہوتا ہے. دوسرا ان کو جو فیئر ہوتا ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے, کہ انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے, جائیں نہیں جائیں. اسی وجہ سے بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا پھر بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کے متعلق آپ کیا بات؟ دیکھیں, آپ ایڈونچر کرتے ہیں نا, جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں ان چیزوں کو, جا کے آپ گئے ہوں گے میرے خیال ہے اگر ناردرن ایریاز میں, تو وہاں پہ اگر جھیل سیف الملوک میں گئے ہیں تو آپ نے جیپ کا سفر بھی کیا ہوگا. بالکل, بہت بہت خطرناک تھا نا, لیکن آپ کی ڈیسٹینیشن کیا تھی؟ سیف الملوک دیکھنا, رائٹ. بچوں کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ کہ ان کو ڈگری لینا, اچھا سرٹیفکیٹ لینا. اگر راستے کیسے بھی مشکل اور دشوار گزار آئیں, ان کو اس کو پر کر کے عبور کر کے جانا ہے. کہیں آپ کو اسٹریٹ پلین فیلڈ ملے گی, کہیں پہ آپ کو بہت سارے لمپس اینڈ بمپس ملیں گے. صحیح ہے نا. تو یعنی آپ جو ہے نا وہ پیمپرڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, چیلنجز آئیں گے, آپ نے فیس کرنا ہے. اگر ہر جگہ ایک سا انوائرمنٹ آپ کو نہیں ملتا, صحیح ہے نا, ہر جگہ آپ چاہیں تو آپ سوچیں کہ مجھے گھر والا انوائرمنٹ ملے, نہیں ملے گا. کہیں لائٹ نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہمارے بس میں نہیں ہے. صحیح ہے. کہیں پنکھا کوئی خراب ہو گیا, صحیح ہو جائے گا, لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ نے اس کو بیئر کرنا ہے. ٹیچر بھی تو آ رہے ہیں نا. میں نے بیشتر ٹیچرز کو دیکھا بیچارے پسینوں میں شرابور ہوئے ہوتے ہیں, اور لیکن وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے اسی کنسنٹریشن سے سن بھی رہے ہوتے ہیں. نو شکوہ شکایت, رائٹ. نیچے بیٹھ کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور میں تو ڈومین میری پوری سندھ ہے, تو میں نے تو پورے سندھ کے کالجز میں دیکھا ہے, ایون یہاں تک کہ بچے جہاں پہ بالکل بہت ریموٹ ایریا ہے, ٹیچرز یقین کریں وہاں پر نہیں ہے بچوں کے, یعنی خوشحال طرح سے بچے نہیں ہیں ان کے, ہمبل بیک گراؤنڈ سے. بالکل. تو اب جیسے وہ حلیے میں جاتے ہیں, وہ مطلب قابل فخر ہے اور تحسین ہے. وہاں پہ بچہ جا کے محنت کر رہا ہے. تو ہم شہر میں رہنے والا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو یا چپل نہ ہو. سینڈلیں تو بڑی اچھی آ جائیں گی, روز موبائل کے اندر جو ہے وہ اپنے کارڈز چاہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگنور کر کے بھائی آپ تھوڑا ٹائم دے دیں, اپنی چیزیں اپنے آپ کو پراپر لائن اپ کریں. آپ کو کسی قسم کی شہری زندگی میں پرابلم نہیں ہے, ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. ہاں فائنینشلی آتے ہیں, لیکن اپنے دوسری چیزوں کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر لیں. یہ بجٹنگ آپ نے کرنا ہوتی ہے, بچوں نے گھر میں کرنا ہوتی ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. اگین آپ نے جھیل سیف الملوک دیکھنا ہے تو راستے سے گزرنا پڑے گا. صحیح. گھر بیٹھنا ہے تو آپ اے سی میں بیٹھ کے سوتے رہیں, نو ایشو ایٹ آل. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے, سب ٹو یو. تو یہ بچوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں ٹیچر اویلیبل ہے نہیں ہے, دوسرا چیز ہے اس کے پاس جائیں گے. جو لائبریریز کالج میں موجود ہیں, لائبریریز میں جائیں, لائبریری میں جا کے پڑھیں, سیلف اسٹڈی کریں. صحیح. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ اتنے کریڈٹ آور کا کورس ہے, تو یہ بچوں کو تو خیر کریڈٹ آورز کا پتہ نہیں ہے, آپ کو ہمیں پتہ بھی ہے. تو کریڈٹ آورز انکلوڈنگ آل دی تھنگس, کہ بچہ سیلف اسٹڈی کتنا ٹائم میں کر رہا ہے, بچہ لائبریری میں کتنا جا رہا ہے, بچہ ٹیچر کے ساتھ کتنا انگیج ہے, ان تینوں چیزوں کو ملا کے کریڈٹ آور بنتا ہے. اور بچہ آپ تو اس میں ایڈ کر لیں اگر کہ آن لائن اس سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دے رہا ہے. جی, اب ہم موویز اور دوسری چیزوں دیکھ لیتے ہیں لیکن سبجیکٹ کو ٹائم نہیں دے پاتے. بڑا زبردست استعمال ہے ہمارا میڈیا کا. بالکل. یوٹیوب ہے, اس کے پاس جائیں, بے شمار لیکچرز موجود ہیں. بالکل. اگر آپ کو کوئی ٹاپک لیکچر سمجھ میں کلاس میں نہیں آ رہا ہے تو آپ وہاں جا کے ہیلپ لے لیں, لیکن اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں. صحیح. اٹس ویری امپورٹنٹ, ایٹ لیسٹ فار دیز 2 years کم سے کم. یہ بہت کروشل ہے. ہاں بالکل, یہ بہت کروشل ہے. اچھا, جیسے یہ کہا جاتا ہے نا, آپ کی بات کو اگر میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اٹ سیلف برا نہیں ہے,
اس کا یوز ہم کیسے کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے, تو ہم اکیڈمیا کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں. ون لاسٹ سیگمنٹ, ایک بونس سیگمنٹ ہے آج, جسے کہتے ہیں وہ پکچر ابھی باقی ہے. جب ہم نے جو ہے بتایا اپنے آڈینس کو کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے, تو بہت سارے لوگوں نے مجھے پرسنلی اور بہت سارے لوگوں نے ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو کہ ہے ask.campus2numeric2carrier@gmail.com اس پہ کچھ سوالات بھیجے ہیں, اور ایک اسپیشل سوال ہمیں TCF سے آیا ہے, اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب کے میں فیڈ بیک لینا چاہوں گا. تو ڈاکٹر صاحب کچھ اسٹوڈنٹس کے سوالات ہیں, ان میں سے میرے حساب میں کچھ سوالات کے جوابات ہمارے ڈسکشن میں کور بھی ہو گئے, لیکن کیونکہ لوگوں نے سوال کیا ہے تو میں اس کو یہاں پہ دہرا دیتا ہوں. آپ مختصراً بس اس کا جواب اگر دے دیں گے تو بڑا ہی ہمارے آڈینس کے لیے اچھا ہو جائے گا. ایک سوال آیا ہے, آئی لیو ان لیاری بٹ گاٹ A1, کین آئی اپلائی آؤٹ سائڈ مائی زون. میرے خیال سے اس کا جواب نے دے دیا ہے کہ A1 والا کہیں بھی اپلائی کر سکتا ہے. نیکسٹ سوال پہ آتا ہوں میں, آئی ایم انٹرسٹڈ ان سافٹ ویئر, شوڈ آئی ٹیک کمپیوٹر سائنس اور پری انجینئرنگ. اگر وہ میرٹ میں آتا ہے تو ہی شوڈ ٹیک کمپیوٹر سائنس, اور پری انجینئرنگ سے بھی جا سکتا اور ہے, ادر ڈیفینیٹلی پری انجینئرنگ سے بھی جا سکتا ہے. اور ڈسہارٹ نہ ہو, ہوپ فل رہیں. اگر کمپیوٹر سائنس نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پری انجینئرنگ لیں ابھی اس اسٹیج میں, اوکے, کیونکہ اس سے آپ کے آگے کے آسپیکٹس اور چوائسیز جو ہیں بڑھ جاتی ہیں. میک سینس, بہت کلیور چوائس ہے یہ کہ کمپیوٹر سائنس لے کے آپ ڈیڈیکیٹ ہو جاتے ہو, پری انجینئرنگ سے آپ کمپیوٹر میں بھی جا سکتے ہو اور انجینئرنگ. ویری گڈ, بہت بہت میرے خیال سے دس از دا کی ٹپ میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی دی ہے. سلوک صاحب ایک کوئکلی سوال اور آ رہا ہے. اچھا یہ تو بہت ہی کامن ہے کہ سسٹم اگر آپ کا کریش ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو نہیں اپلائی کر سکتے تو کیا کریں؟ پیشنس, پلیز پلیز پیشنس کریں. جب بھی ہمارا کوئی سسٹم میں ایرر آتا ہے تو وہ ایک ٹائم کے بعد صحیح ہو جاتا ہے. اس کے اوپر کرائے نہ کریں, بی پیشنس, انشاءاللہ ان کے مسئلے کو حل کر دیا جائے. چلیں زبردست. اچھا, آئی ہیو فلڈ اے کیپ فارم بٹ آئی ووڈ لائک ٹو چینج مائی چوائس, کین آئی ڈو اٹ؟ اگر آپ نے لاک کر دیا تو پھر نہیں, لیکن اگر آپ نے کلیم فارم کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں, ٹائم ہے ہمارے پاس, کلیم کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. جب کلیم کا ٹائم آئے گا اس وقت کر سکتے ہیں, اور پرسنٹیج لائک کر رہی ہوگی تو یو ول فیسیلیٹیٹ. زبردست. لاسٹ سوال ہے سر, انفیکٹ 2 سوال ہیں لیکن دونوں کو میں ملا دوں گا. آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی O levels, پلیز گائیڈ می ہاؤ آئی کین ٹیک ایڈمیشن ان انٹر سسٹم. اور یہی بات فیڈرل بورڈ کے بچے بھی پوچھتے ہیں, O لیولس والے بھی زیادہ اس میں کنسرن رہتے ہیں کہ اب وہ انٹر میں آنا چاہ رہے ہیں, اور فیڈرل بورڈ کے بچوں کا بھی تھوڑا سا یہی کنسرن رہتا ہے. تو O لیولس کا بتا دیں پھر فیڈرل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکویلنسی لیتے ہیں, اگر ان کا رزلٹ آ گیا ہے تو وہ ایکویلنسی لیتے ہیں, اگر نہیں آیا ہے تو پروویژنل ایڈمیشن ان کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جیسے ایکویلنسی لے کے ان کا جو میرٹ کرائٹیریا بنے گا اس کے لحاظ سے ان کو کالجز میں پلیس کر دیا جاتا ہے نا. تو چینج آف بورڈ کی وجہ سے ایکویلنسی لینا ضروری ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر. O لیولز اور یہ والے جو ہیں نہیں ہوتے ہیں ایز سچ, یعنی کہ دا اونلی کی از دا ایکویلنسی. ایکویلنسی, اب ایکویلنسی میں جو پرسنٹیج بنے گی اس پرسنٹیج کو آپ ایز اے جو ریگولر میٹرک کا بچہ ہوتا ہے اس لحاظ سے کنسیڈر کریں گے, اور رزلٹ اگر نہیں آیا وہ اس بچے کا تو اس کے لیے آپ نے ویٹ کر لیں, کیونکہ ابھی آنے والا تھا ود ان 15 days میرے خیال ہے, آ جائے, اور اب آنے ہی والا ہے, قریب قریب ہی ہے, تو تھوڑا ویٹ کر لیں, اس کے بعد اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. مجھے پتا ہے کہ آپ کی آدھے گھنٹے پہلے ایک میٹنگ تھی جو آپ نے ہماری وجہ سے جو ہے مزید آگے کی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو باتیں ہمارے پیرنٹس اور بچوں کو پتہ لگی ہیں یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی میٹرک کیا ہے اور کالج ایڈمیشنس کی طرف وہ جا رہے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بات کے اوپر نا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا, ڈسہارٹ ہو گئے. انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا, ڈسہارٹ ہو گئے. پروفیشنل کالجز میں ہوا. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ بالکل بھی ڈسہارٹ نہ ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو مقام رکھا ہوا ہے اور جو عزت رکھی ہوئی ہے اور جو رزق رکھا ہوا ہے وہ آپ کو لازمی ملے گا. صحیح. It is bound to be the timeline that is given to you and you don't know. That is important. تو آپ مایوس نہ ہوں, ہمیشہ ہوپ فل رہیں, پازیٹیو رہیں, اور اگر ایک جگہ سے آپ کو کامیابی نہ ملے تو آپ دوسری جگہ کی طرف پرسو کریں. دوسری جگہ سے نہ ملے تیسری طرف جائیں, لیکن نیگیٹو سوچ اپنے ذہن میں بالکل نہ لے کر آئے. میرا ایک چھوٹا سا میسیج یہ رہ گیا تھا. زبردست ڈاکٹر صاحب, میرے خیال سے اٹ از اے ٹریجر فار دی آڈینس جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے موٹیویٹ کیا. یقیناً ایک بہت اہم چیز ہے, اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ موٹیویشن جو ہے ہماری لائف میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے یہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کیا ہے وہ اور ان کے پیرنٹس جو اس وقت کالج ایڈمیشنس کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے میرے خیال سے بہت اہم ایک ایپیسوڈ تھی. اور اس میں ہم لوگوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے سی کیپ کا فارم ہے, کس طرح سے اس کے پالیسیز بن رہی ہیں, کس طرح سے بچے نے کالج میں جانا ہے, اور کس طرح سے وہ آگے اپنا کیریئر
परसू करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपके आधे घंटे पहले एक मीटिंग थी, आपने वो हमारी वजह से जो है आगे बढ़ाई, रियली अप्रिशिएबल। और इंशाल्लाह ताला कोई भी चीज़ हुई तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम आपसे जो है ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकें, जी और हाँ, कुछ ना बिल्कुल। कुछ एक ऐसी क्यूरी अगर आती है तो यकीनन हम आपसे जो है कुछ चीज़ें हैं जो हम टाइमली आपको शायद ना बता सकें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि Sure, हम उस इशू को देख सकें और रिजॉल्व कर सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।